الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب منہ، کہ اے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ مجھے باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم نے شروع کیا ہے قرآن انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ قرآن کا جو پروسیس ہم نے شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 97۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ آیت نمبر 97 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ موسٹلی قرآن پاک میں جہاں پہ بھی کل کا لفظ آتا ہے تو اس کے مخاطب زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے مخاطب کرتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، من کون ہے، من کانا کون ہے، جو کہ ہو عدو فن دشمن، لجبریلا جبرائیل علیہ السلام کا، کون ہے جو دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ بے شک وہ، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں جبرائیل تو وہ ہے، نزلہ اس نے اس کو اتارا ہے، اس نے اس کو اتارا ہے، یعنی جبرائیل نے قرآن کو اتارا ہے، وحی کو اتارا ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو آپ کے پاس ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور وہ ہدایت ہے اور وہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ یہ تو ہم نے کیا آیت کا ترجمہ، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جی تو تفسیر میں ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی تھی۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کس دور میں نازل ہوئی، مدنی صورت ہے، بنی اسرائیل کی ہٹ درمیوں کا ایک پورا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلے 10 رکوعات سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس وقت حالات یہ تھے، مدینہ کے جو مشرک تھے یا مدینہ میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ اب تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، اور وہ یہود مدینہ سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ تم تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی یہ علامتیں ہوں گی، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو اب جب کہ وہ نبی آیا ہے تو تم اول کافر بھی ہو گئے ہو، مطلب اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے بن گئے ہو، تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو علماء یہود کی بھی آپس میں یہ باتیں ہوتی تھیں۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا، یہودیوں کے چند علماء کے گروہ نے یہ ارادہ کیا، عالم دین یہودی عالم دین ہے، ابن سوریہ ان کا نام ہے، وہ پورا ایک گروہ، انہوں نے کچھ کوسچن تیار کیے، اور کوسچن تیار کر کے انہوں نے کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھیں گے، اور آپ نے اگر ہمارے سوالوں کا جواب نہ دیا تو ہم آپ کا انکار کر دیں گے، اگر جواب دے دیے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایمان تو خیر انہوں نے نہیں لانا تھا، یہ تو پکی بات تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی
ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہوں، جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہوں، اس طرح پہچانتے تھے۔ تو 3-4 کوسچن وہ آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ اچھا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں تو ابن سوریہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد ہمیں یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتہ تمہارے اوپر وحی لے کر آتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ کہتے ہیں جبرائیل، بھئی وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بھئی کیوں دشمن ہے وہ آپ کا؟ اب اس کی وجوہات تھیں ان کے پاس۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لانے کی بجائے بنی اسماعیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آیا تھا، تو پہلی وجہ تو یہ تھی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ عذاب جبرائیل آیا کرتے تھے، ظاہر ہے جبرائیل اللہ کے حکم سے آتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب ہمارے اوپر آتا تھا وہ یہ لے کے آتے تھے۔ ظاہر ہے حضرت میکائیل تو بارش کے فرشتے تھے، وہ بارش لاتے تھے، اسی لیے وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو میکائیل کو مانتے ہیں، وہ رحمت کا فرشتہ ہے، یہ عذاب کا فرشتہ ہے، اس سے ہماری دشمنی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک لیم ایکسکیوز تھا، یہ ایسے ہی ایکسکیوز ہے جیسے کہ کوئی آپ کو یہ کہے، آپ کسی کو کوئی پیغام لکھ کر دیتے ہیں، کوئی وصیت لکھ کے دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وصیت کو نہیں مانوں گا کیونکہ یہ پیانو کے پین سے لکھی گئی ہے اور میں تو جو ہے وہ ان سے تو میری دشمنی چل رہی ہے۔ بھئی آپ وصیت کو دیکھو، آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہ کس سے لکھی ہے؟ یہ تو مطلب یہ ذیلی چیزیں آ جاتی ہیں نا، سطحی چیزیں، پرائمری چیزیں آ جاتی ہیں، مین چیز کو چھوڑ کر یہ پرائمری چیز آ جاتی ہے جو انہوں نے کہی۔ تو یہ بالکل اور ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ کسی کو شادی کا انویٹیشن بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو اس پرنٹر سے کارڈ چھپوائے ہیں اسی لیے ہم تو شادی پہ نہیں آئیں گے۔ تو پرائمری چیزوں میں الجھ کر مین چیز کو چھوڑ دینا ہی انہوں نے کیا، اور شیطان نے ان کو بہکاوے میں ڈالا، اور ہمیں بھی اللہ سے اس چیز کی پناہ مانگتی رہنا چاہیے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہدایت جو مین چیز ہے، انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ قرآن جو مین چیز ہے، قرآن کو سمجھنا جو مین چیز ہے، ہم پرائمری چیزوں میں پڑھ کر اس چیز کو ہم نہ چھوڑ دیں، شیطان کہیں ہم سے یہ چیز نہ چھڑوا لے۔ تو یہ جو ایک سوچنے کی بڑی یہ جو آیات ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے ان آیات سے، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا ایک غضب ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کون ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے، کون ہے جو کہتا ہے ہم تو جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس قرآن کو، اس وحی کو، ان احکامات کو آپ پر جبرائیل نے نازل ضرور کیا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہ تو اللہ کا حکم لے کر آیا ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ۔ اچھا، اس میں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ مصدقاً قرآن تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نزلہ علی قلبک، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا تھا، سر کے 2 کانوں پہ نہیں اترا تھا، کانوں میں سنائی دینے والی چیز نہیں تھی، دل پہ اتارا تھا۔ اسی لیے سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو تیز تیز نہ ہلائیے اس کو یاد کرنے کے لیے، ہمارے ذمے ہے اس کو یاد کرانا، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ اللہ کے حکم سے جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل تو ایک سورس تھے، جبرائیل تو ایک ذریعہ تھے، جبرائیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اللہ نے نبی پاک نے ان کو اپنا دوست قرار دیا۔ اللہ اور بندے
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کانٹیکٹ کرنے کا، رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ تھے، ایک سورس تھے. تو کہا کہ وہ آپ کے دل پر لے کر اس کو اترتے تھے. اور اعتراض کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ تو مصدقا لما بین یدیہ، جو کتابیں اس سے پہلے ہیں، جو تمہارے پاس ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یا تو یہ اس کی مخالفت کر رہا ہو نا. مطلب ایک بندہ ہے، کوئی لیڈر اٹھتا ہے، اور وہ لیڈر جو آپ لے کر اٹھے ہوئے ہیں، دعوت، جو نعرہ، جو مقصد آپ لے کر اٹھے ہیں، اگر تو وہ لیڈر اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ لیڈر اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ لیڈر جو ہے، یہ میں اس کو نہیں مانوں گا. لیکن اگر وہ لیڈر وہی باتیں کر رہا ہے جو آپ کرتے ہیں، تو آپ حق تو یہی ہوگا کہ آپ اس کا ساتھ دیں. پازیٹیوٹی تو یہی ہوگی کہ آپ اس کا آگے بڑھ کے ساتھ دیں. آپ کہیں تم وہی بات کر رہے ہو جو میں کر رہا ہوں، تو آؤ مل کے یہ کام کریں، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، مقصد حاصل ہو جائے. اصل چیز تو یہ ہے نا. فرمایا کہ قرآن تو تصدیق بیان کر رہا تھا، جو جبرائیل لے کر آئے ہیں، وہ جو وحی وہ لائے ہیں، وہ کون سی کوئی نئی چیز ہے؟ وہ تو تصدیق کر رہی تھی ہر اس چیز کی جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے. قرآن تو اس کی تصدیق کر رہا تھا. فرمایا وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہدایت والی کتاب ہے، اس میں رہنمائی ہے. وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبریاں ہیں. لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ایمان تو لا کر دیکھو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے مسلمان کہتا ہے کہ میں قرآن اسی لیے نہیں سمجھتا کہ پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا اور میں عمل نہیں کر پاؤں گا. بھئی آ کے دیکھو تو صحیح، پڑھ کے دیکھو تو صحیح. یہ کتاب تو آپ کو دنیا اور دنیا سے بے نیاز کر دے گی، دنیا کے غموں سے، دنیا کی فکروں سے آپ کو ایک رہنمائی دے گی، آپ کو توکل سکھائے گی، آپ کو صبر کرنا سکھائے گی، آپ کو گمراہ راستوں میں آپ کے لیے روشن چراغ کا کام کرے گی. ہر موقع پر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو لگے گا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. یہ ابھی یہ تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ابھی یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے، انسان کے بنانے والا یہ فرما رہا ہے کہ دلوں کو سکون جو ملے گا وہ میرے ذکر سے ملے گا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب بہترین ذکر ہے اللہ کا. پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو یہ آپ کو پوری دنیا میں لے جائے گا، سکون کی دنیا میں، اطمینان کی دنیا میں، جہاں آپ اللہ کی رضا پہ برضا ہوں گے. ایک مومن، ایک بزرگ تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا، میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں آپ اتنے سیٹسفائی اور اتنے آپ کام اینڈ کول ہوتے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ ہمیشہ آپ خوش ہوتے ہیں وتھ اسمائلنگ فیس. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے خود کو اللہ کی رضا پہ راضی کر لیا ہے. مطلب اگر میرے ساتھ کچھ مس ہیپ بھی ہوتا ہے، کچھ برا بھی ہوتا ہے، میں یہی سوچتا ہوں کہ میری اللہ کی رضا اسی میں ہوگی. یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ یہ باتیں ہمیں قرآن سے سمجھ آنی ہے. تو جبریل کا جو لفظ ہے یہ ایسے ہی ہے. ایل یہاں پہ بھی آ گیا. ایل کہتے ہیں اللہ کو، عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ. اسرائیل اللہ کا بندہ، تو اسی سے جبریل. تو آیت کی تفسیر ہم نے کی. آج ہم تھوڑی سی بات اس میں استعمال ہونے والے حروف پہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی ایسا لفظ جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہوں. جبریل ہمیں پتہ ہے اللہ کے فرشتے ہیں، اردو میں بھی جبرائیل ہی کہا جاتا ہے. عداوت کا لفظ جن لوگوں کی اچھی اردو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو میرے سے کیا عداوت ہے، میرے ساتھ کیا دشمنی ہے. ہدایت اور بشرا تو ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مومنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں.
تو آئیے آج ہم تھوڑی سی عربک گرامر دیکھتے ہیں. آج تھوڑی سی میں آپ کو عربک کی گرامر بھی بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ان آیات سے ہم نے اصول کیا لیا ہے. تھوڑی سی میں نے انشاءاللہ العزیز اتنے آسان طریقے سے ہم گرامر کریں گے کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ بھی پیدا ہوگی اور آپ کو عربک بھی سمجھ آنے لگ جائے گی. بیسیکلی عربک زبان 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم جس کو انگلش میں ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، پھر آگے اس کی کیٹیگریز ناؤن اور پروناؤنز. اردو میں ہم کہیں تو نام اور نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ جو پھر آگے معرفہ ہو جاتا ہے، نکرہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے اس سے مل کے جملہ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسم یعنی نام. عربک زبان میں بہت سے حروف ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے کون کون سا اسم ہے اور کون کون سا فعل ہے اور کون کون سا حرف ہے. 3 چیزوں پر عربک زبان ڈیپینڈ کرتی ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم یعنی سبجیکٹ، ناؤن اور پھر اس سے پروناؤن یعنی نام اور نام کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ جیسے وہ، یہ، ان کا، انہیں، اس کا، یہ سب ناؤن میں آ جاتے ہیں. اور عربک میں آگے اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسم اشارہ یعنی یہ کہاں ہے، یہ مرد، یہ عورت، اور وہ مرد، وہ عورتیں. اور دوسری اسم اشارہ اور پھر اسم موصول جو مرد، جو عورتیں. تو یہ ساری چیزیں آگے یہ پوری ایک تو ہم دیکھیں گے ناؤن اور پھر ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ. تو یہ پوری اگر ہم قرآن میں سے ناؤن ڈھونڈ لیتے ہیں تو سمجھے آدھی عربی گرامر ہمیں آ جائے گی. اور دوسری چیز ہے فعل یعنی ورب، دنیا بھر کے کام. عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کام کرنا کہتے ہیں. جیسے ضربا اس نے مارا، جاء وہ آیا، ذهبا وہ گیا، اور سجدہ اس نے سجدہ کیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فعل میں آ جائیں گی. اور پھر آگے ہم دیکھیں گے عربک زبان کی جامعیت ہے کہ اس میں 2 فعل استعمال ہوتے ہیں. ہمارے اردو میں 3 ہوتے ہیں، حال، ماضی، مستقبل، اور انگلش میں بھی ایسے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. لیکن عربک میں 2 فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. یعنی ماضی پاسٹ کی بات جس میں ہوگی اور مضارع اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی. اور اب آتے ہیں، یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم اتنے ایزی وے میں کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی سی سمجھ آ جائے گی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں عربک میں استعمال ہونے والا جملے میں ایک چیز جو سینٹینس بناتی ہے، اس میں ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہے. اب ان دونوں کو جو چیز جوڑتی ہے وہ ہے ورڈ، وہ حرف ہوتا ہے، حرف جو جوڑتا ہے. جیسے واو حرف ہے، من حرف ہے، اور فی حرف ہے، فی السماوات والارض، اور علی الارضی زمین پر، اور الی الارضی زمین کی طرف. تو یہ حروف ہیں، الی اور من اور فی، اور یہ سارے حروف ہیں. تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ عربک جو ہے وہ 3 چیزوں پر بیس کرتی ہے: اسم، فعل اور حرف. اور پھر آگے پوری اسم کی ایک شاخ ہے گرامر کی جس کو نحو کہا جاتا ہے، اور پوری جو ہے وہ ایسے ہی فعل کی ایک شاخ ہے جس کو صرف کہا جاتا ہے، علم النحو، علم الصرف. لیکن ہم انشاءاللہ علم النحو اور علم الصرف کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ہم ایزیلی ہم ڈھونڈیں گے. کل کے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ علامات جو داخل کرنے سے کوئی لفظ اسم بن جاتا ہے، اور پھر ہم قرآن سے ان کو ڈھونڈیں گے. اور ابھی ہم کچھ دن تک صرف اسم پر بات کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کچھ ورڈ جو موسٹ ریپیٹیڈ ہیں، جیسے ہاذا کا لفظ ہے، الذین کا لفظ ہے،
اور انا کا لفظ ہے یہ بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے اتنا ہی سمجھیں، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہم نے کیا سبق لیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں، آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس آیت سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کیا اصول لیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ اصول لیا ہے کہ پرائمری چیزوں میں پڑھ کر ہمیں مین چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں راہ ہدایت کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ کوئی ایسی الجھن، کوئی ایسا وسوسہ جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ قرآن کی طرف آنے سے روکتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے روکتا ہے، اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں اور قرآن کے لیے ٹائم نکالیں اور قرآن کی طرف آئیں۔ میں اس پروگرام کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔